پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ نے امن امان کے حوالے سے بات کی شفیع صاحب، لیکن آج ہی آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، حکومت کی آپ کے اوپر تنقید تو یہ بھی ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں شاید صوبائی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، جو سہیل آفریدی صاحب کے بیانات آپریشن کے حوالے سے فلور آف دا ہاؤس بھی تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی فلیکسیبلٹی شو کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل، آج جو اسلام آباد میں ایک کچھ دھماکہ ہوا اور وانا میں جو ہوا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہمارا خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا گرینڈ امن جرگہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، جو صوبے کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ افغان بارڈر پہ کشیدگی آپ کے سامنے ہے، باجوڑ کے حالات، وادی تیرا میں جو ہوا، کٹلنگ میں جو ہوا، یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت اگر اس گورنمنٹ کو سب سے بڑے چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ آپ نے پچھلے 2 مہینوں میں فالو بھی کیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے فلور پہ 2 مہینے اس بات پہ بحث و مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام جتنی بھی ہماری پارلیمانی پارٹیز ہیں اس کے ممبرز ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب اس کے ممبر ہیں ایز اے سی ایم، اپوزیشن لیڈر اس کمیٹی کے ممبر ہیں، اور اس کمیٹی کو بابر سلیم سواتی ہیڈ کر رہے ہیں۔ 2 میٹنگ اس کمیٹی کی ہو چکی ہیں، اس میں مختلف ٹی او آرز پہ بات ہو چکی ہے۔ آئی جی صاحب نے اپنی بریفنگ دی، چیف سیکرٹری صاحب نے اپنی بریفنگ دی۔ ہم نے گورنر کے پی کے کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ آپ اس کمیٹی میں آئیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اپنا انپوٹ دیں، اور کل آپ دیکھیں گے 12 نومبر کو بروز بدھ بہت بڑا جو خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے جو ہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس جرگے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا نتائج حاصل کر سکیں گے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ کل آپ نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب نے خود فون کالز کر کے یہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کالز کی، ان کی مشران کو انوائٹ کیا، پھر ہماری وفود گئے ان کے مراکز پہ دعوت نامے لے کے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کل جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں پولیٹیکل اس صوبے کے، وہ تمام اس جرگے میں شرکت کریں گے۔ اور اس سے بڑھ کے جو بات ہے وہ قبائلی عمائدین ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے ہمارا قبائل کے ایریاز میں، وہ قبائلی عمائدین اور مشران اس جرگہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی آراء دیں گے، تجاویز دیں گے، اس کی مشاورت کی روشنی میں ایک ٹی او آر سیٹ کیا جائے گا، اور وہ ٹی او آر ہم خیبر پختونخوا کے سی ایم کے ہینڈ اوور کریں گے اور وہ سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے۔ یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کل لے رہی ہے، یہ امن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ آپ کل دیکھیں، کل تمام پولیٹیکل جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے، اور خاص کر جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں، جو وکلا ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو جرنلسٹ ہیں، یہ سارے ایک ہی پیج پہ ہوں گے، اور کل جو ٹی او آر سیٹ کیے جائیں گے وہ مثالی ہوں گے۔ لیکن شفیع جان صاحب، ایک چیز جو سی ایم صاحب کے حالیہ کچھ بیانات تھے، اور خاص طور پر جو ایک بیان تھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے جو دیا تھا، جس کی مذمت بھی کی گئی، سی ایم صاحب سے معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیان بھی مناسب تھا، یا مطالبے کے بعد آپ لوگ کوئی معافی مانگنے کا ارادہ بھی سی ایم صاحب رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو بیان سی ایم صاحب اڈیالہ کے باہر جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ایک بیان جو تھا وہ ایک لارجر پراسپیکٹیو میں دیا گیا تھا۔ وہ آپریشن کے بعد ان ایریاز میں جو حالات بنے تھے اس کے متعلق دیا گیا تھا، اور یہ بیان سی ایم صاحب سے پہلے آن دا فلور کئی ہمارے ممبران یہ بات کر چکے ہیں۔ اس بیانات کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اس ٹائم اتنا وویلا نہیں مچایا گیا اس بیان پر، لیکن جب سے سہیل آفریدی صاحب نے یہ بیان دیا، ایک لارجر پرسپیکٹیو میں دیا ہے، اس میں کسی کو اس نے ٹارگٹ نہیں کیا، وہاں کی جو محرومیاں ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اس پرسپیکٹیو میں یہ بیان دیا گیا۔ وہ بیان جو تھا جس پہ اتنا وویلا مچایا گیا، جس میں مختلف ہمارے مولوی حضرات، ہمارے اس میں کافی جو اداروں سے تعلق رکھنے والے یا ان کے من پسند لوگوں کی ویڈیوز اور ٹویٹس آپ نے دیکھی ہوگی، تو یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اس پہ اتنا وویلا نہیں مچایا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بیان سے نہیں ہے، مسئلہ سہیل آفریدی صاحب سے ہے، مسئلہ اس صوبے کے خیبر پختونخوا کے نوجوان وزیر اعلیٰ سے ہے، جو ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ تو سی ایم صاحب معافی کا ارادہ نہیں رکھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں دیکھیں، اس پہ انہوں نے این سی سی آئی میں ایک مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے لیگل ٹیمز کے ساتھ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، ہماری لیگل ٹیمز اس میں پیش ہوگی، اور ہم اس میں دیکھیں، ہم آئین اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم اپنے قانونی اور آئینی آپشن استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اگر قائد سے ملاقات کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی ہم اپنے آئینی اور قانونی طریقے سے چاہتے ہیں۔ ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں،
हालांकि हम इन अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अपने ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अब अदालतों में खड़े हैं, अपने आइन और कानून के साथ खड़े हैं। जो हमें कानूनी ऑप्शन होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे। चलें चलें, ठीक है शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, शफी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा था, जो जिरगे के हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को जिरगे में शिरकत की दावत दी गई है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या नताइज उसके निकल सकते हैं, और इसी के साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो इशूज़ हैं उस पर PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी, उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।